اور وفاقی حکومت اس بات کو مانتی ہے کہ 28,000 مربع میل کے اندر ٹیکسز ایگزمپٹ ہیں، تو یہ کلیئر ہے کہ گلگت بلتستان ایک متنازع خطہ ہے۔ میری پریورٹی نواز شریف نہیں ہو سکتی ہے، کسی کے لیے عمران خان نہیں ہونا چاہیے، کسی کے لیے بلاول بھٹو نہیں ہونا چاہیے، ساجد نقوی نہیں ہونا چاہیے، علامہ ناصر عباس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ لوگ ہوں گے، یہ نوجوان ہوں گے تو نواز شریف کی سیاست ہے۔ ظاہر ہے آپ کی سپیچ کے بعد آپ کے جو پارٹی لیڈر ہیں انہوں نے آپ کو شو کاز نوٹس دیا ہے، اس کے بعد آپ مزید گرم ہو گئے اسٹیج سے۔ اگر پاکستان مسلم لیگ نون گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے، گلگت بلتستان کے 22 لاکھ عوام کے خواہشات کے مطابق اگر فیصلے نہیں کرے گی، ہم ایسے جماعتوں میں نہیں بیٹھیں گے۔ ہمارے دو نکاتی ایجنڈے سے ہم 1 انچ آگے پیچھے نہیں ہوں گے، اور جب یہ منوان تسلیم ہوں گے تو پاکستان کا شہرہ کھلے گا۔ ہم یہ 40 دن ہیں، اگر مزید 240 دن بیٹھنا بھی پڑے تو ہم تھکے نہیں، ہمارے حوصلے اسی طرح بلند ہے۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں جیمن اور میں ہوں خالد شیر۔ اس وقت میں موجود ہوں سس کے مقام پر، جہاں گزشتہ 40 دنوں سے یہاں پر تاجر اتحاد ایکشن کمیٹی کے تحت یہاں پر احتجاجی دھرنا جاری ہے، اور ان کا مین مدعا جو ہے وہ ٹیکسز کے حوالے سے ہے۔ گلگت بلتستان کے اندر سیل ٹیکس، انکم ٹیکس اور لوکل جو کاروباری ہے اس حوالے سے یہ گزشتہ 40 دنوں سے یہاں پر سراپا احتجاج ہے۔ اور اس پوری تحریک کے اندر ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ان تمام یوتھ کو، نوجوانوں کو اور کاروباریوں کو جوڑنے میں سب سے زیادہ کردار جو ہے یہاں جاوید صاحب ہیں، جو سابقہ ممبر صوبائی اسمبلی ہے، اور ان کے ساتھ ریحان شاہ صاحب ہیں، ان دونوں کا ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو ہے ان دونوں کا تعلق جو ہے مسلم لیگ نون سے ہے، اور ان کی اس تحریک کی وجہ سے اور ان کی کنٹروورشل اس طرح کی سپیچ کی وجہ سے جو ہے نوٹسز بھی جاری کیے، شو کاز نوٹسز، جس کا انہوں نے جواب دیا یا نہیں دیا اس پر بھی ہم بات کریں گے، اور ٹریڈ کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ جاوید صاحب بہت بہت شکریہ۔ تو سب سے پہلے تو میں یہی پوچھوں گا کہ آپ کی تحریک جو پورے صوبے کے اندر پھیلی ہے، تو آپ تھکے تو نہیں ہیں؟ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں۔ شکریہ خالد صاحب کہ آپ کا نیٹ ورک روزانہ ہماری ایشوز کو اٹھا رہا ہے۔ ہم یہ 40 دن ہیں، اگر مزید 240 دن بیٹھنا بھی پڑے تو ہم تھکے نہیں، ہمارے حوصلے اسی طرح بلند ہے جب ہم نے 21 تاریخ سے یہاں آئے تھے۔ تو جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے کہ یہ تحریک گلگت بلتستان کے 22 لاکھ عوام کی تحریک ہے، یہ جد و جہد ہم گلگت بلتستان کے آنے والے نسلوں کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ کسی کی ذات کی یا یہ تاج اتحاد ایکشن کمیٹی کی یا یہ ریحان شاہ کی یا جاوید کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس میں اگر کمال ہے تو گلگت بلتستان کے علماء کا کمال ہے۔ گلگت بلتستان کے جو ہمارے جتنے علماء ہیں انہوں نے ہماری سپورٹ کی، دیامر سے کردو، گلگت گزر سے لے کر اپنا خنجراب تک، ان کا جو ہے نا کمال ہے۔ اور کیونکہ یہ جد و جہد گلگت بلتستان کے میں کہتا ہوں کہ 78 سال جس سے ظلم و جبر کے سائے میں ہم زندگی بسر کر رہے تھے، اس سے نکلنے کی تحریک ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ تحریک اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے گلگت بلتستان کی صوبائی گورنمنٹ اور وفاقی گورنمنٹ مزید اس کو ڈیلے نہیں کریں گے، کیونکہ 40 دن ہمارے گزر چکے ہیں، اور ہم ادھر استقامت کے ساتھ، ہمارے نوجوان، ہمارے یوتھ اور ہمارے ساتھ بیٹھنے والے اکابرین سب اس حوصلے میں ہیں کہ کیونکہ اس کو ابھی ایک ٹریڈ میں فائدہ ہے یا اس میں ہمیں زیادہ فائدہ ملے گا کنٹینیو میں، وہ نہیں ہے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں گلگت بلتستان کے نوجوانوں کی ایک جد و جہد ہے۔ اگر اس میں ہم کہیں شہید ہوتے ہیں، کوئی ہمیں مارتی ہے سرکار تو کہتے ہیں ہمیں شہادت ملے گی، اگر ہم اس کو کامیاب کراتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں گلگت بلتستان پہ 78 سالہ محرومیوں کا ایک جو ہے نا خاتمہ ہونے جا رہا ہے۔ اس تحریک کی پہلی جو ہے نا سیڑھی ہے کہ اگر گلگت بلتستان کی حکومت اور وفاقی حکومت اس بات کو مانتی ہے کہ 28,000 مربع میل کے اندر ٹیکسز ایگزمپٹ ہیں، تو یہ کلیئر ہے کہ گلگت بلتستان ایک متنازع خطہ ہے، جو ابھی تک حکومت پاکستان نے متنازع نہیں رکھا تھا۔ وہ اپنے کنٹرول میں، اپنے جبر میں، طاقت کے بل بوتے پر ہمیں چلا رہے تھے۔ تو آج شکر ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کریں گے، یہ تحریک کامیاب ہونے جا رہی ہے۔ یہ نہیں اچھا یہ بتائیں کہ اس وقت صوبائی حکومت کا کیا رول ہے اس پورے تمام تر صورتحال کے اندر؟ کیا وہ آپ کا یہ احتجاجی دھرنا اور صوبائی حکومت جو ہے ایک پیج پہ ہے، یا ان کا ایک الگ سٹانس ہے؟
نہیں دیکھیں ابھی جو ریسنٹلی ابھی کوئی 4 بجے ہم نے ایک پریس کانفرنس سنی تھی کہ آج کیبنٹ کا اجلاس تھا. اس کیبنٹ کے اجلاس کے اندر مینٹس نہیں آئے ہیں. جو بات چیت جو ہے نا وزیر داخلہ اور جو ہمارے دونوں منسٹر صاحبان تھے, وان شاہ بھی تھا اس میں, محترم محمد قائد صاحب بھی تھے, ان کی جو باتوں سے جو لب لباب انہوں نے بولا, اس حساب سے تو ہمارا 2 نکاتی ایجنڈا گلگت بلتستان کابینہ نے جو دھرنے کا مطالبہ تھا اس کو من و عن تسلیم کیا ہے. اب وہ منٹس آئیں گے تو پھر اس پر دوبارہ بات ہوگی. وہ پریس بریفنگ ہماری تاجر اتحاد ایکشن کمیٹی دے گی, کیونکہ اس کو لیڈ یہ کر رہے ہیں ہم, اور میں اور ریحان شاہ صاحب, ہم معاونت کر رہے ہیں, ہم ان کی سپورٹ کر رہے ہیں. وہ سپورٹ کوئی احسان نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں گلگت بلتستان کا بیانیہ ہے تو گلگت بلتستان کے ہم فرزند ہیں تو ہم اس بیانیے کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو وہ اعلامیہ, وہ پریس بریفنگ ہماری تاجر اتحاد ایکشن کمیٹی دے گی, اور یہ جو لیڈ کر رہی ہے تاجر اتحاد ایکشن کمیٹی کر رہی ہے, اس کے ہم دونوں ممبران بھی نہیں ہیں. تو انشاءاللہ تعالی جو ابھی تک سنا ہے اسی کے حساب سے 2 نکاتی ایجنڈا گلگت بلتستان کیبنٹ نے منوان تسلیم کیا ہے. اب کیا آئے گا وفاق کو, ہم کہتے ہیں کہ وفاق بھی اس دونوں ایجنڈے کو منوان تسلیم کرے, ورنہ مشکلات وفاق کو بھی زیادہ ہوں گے. پہلے تو تاجر تھے, اب گلگت بلتستان کی پوری کیبنٹ, پورا گلگت بلتستان کی قوم اس دھرنے کے پیچھے کھڑے ہیں. یہ ٹرینڈ میں یہاں 100 200 500 لوگوں کو میٹر نہیں کرتا ہے. اس کے پیچھے گلگت بلتستان کے تمام جو ہے نا جو اپنا باشعور افراد اس کے پیچھے, بالخصوص نوجوان. تو ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی تحریک ہماری کامیابی کی آخری ملاحظ اچھا, آپ کا تعلق نون لیگ سے ہے, ظاہر ہے آپ کی سپیچ کے بعد آپ کے جو پارٹی لیڈر